اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اس طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ اور ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک کو عنبر سے خوشبودار کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر، پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلایا اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور حضرت ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل علیہ السلام تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا افسوس اس بیچارے کو، تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے کبھی سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا خدا نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا کبھی تو یہ لڑکا ہی ہے، میں اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا لوں گا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کو لیے جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے شیطان لعین سے کہا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے کہا اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے، وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے جواب دیا کیا یہ حکم خداوند تعالی ہے؟ پھر تو 1000 جانیں بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہیں، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند ارجمند کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ ترجمہ: پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، بس اے میرے بیٹے مجھے بتا تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کی اے میرے ابا جان، یہ تو میرے واسطے بڑی سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں، رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے حضرت
اسماعیل علیہ السلام نے اے میرے باپ آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا اے میرے باپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس میں جلدی کیجئے، انشاءاللہ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ میں خداوند تعالیٰ کا مطیع ہوں گا اور نافرمان نہیں ہوں گا، اس لیے آپ جلدی کیجئے، ہو سکتا ہے تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے پٹکا دے۔ حضرت ابراہیم نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو، تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے اب جس کو اس وقت مینا کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح و مشورہ ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری خدا کے راہ میں تصدق ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، پس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلد کیجئے۔ پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے، حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح اپنے ابا جان سے مؤدبانہ التماس کی کہ اے ابا جان میری اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں، انہیں میری وصیتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا آپ کو نظر نہ آئے اور میں آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ باندھ دے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی ہی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کٹ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرضے کے وہ ذبح کرنے میں ناکام ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصہ میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اے حضرت ابراہیم خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو، اور یہ جان لو حکم الہی سب سے بہتر ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا، بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے اور پکارا، ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم علیہ السلام بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں، بے شک یہی سریز آزمانا ہے۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بحیثیت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
مسلمان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے آیا تھا ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور رہتی یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی۔ تب سے لے کے آج تک ہر 10 ذی الحج کو مینا میں اور پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کی یاد میں مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اپنے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، تمام فرقوں میں قربانی کرنا جائز ہے، البتہ اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فقہ یعنی حنفی فقہ کے مطابق قربانی واجب ہے، جبکہ باقیوں کے نزدیک قربانی سنت ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔